بس ان کو پاور میں رہنے کا بہت شوق تھا، اور ان کو تھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو. مطلب ہی گاٹ احمد رضا قصوری کلڈ، اور اس کا بعد میں ٹرائل ہوا جس میں ان کو پھانسی ہوئی. جی. ڈو یو تھنک واقعی انہوں نے وہ مرڈر جو ہے وہ کروایا ہوا تھا؟ آئی تھنک سو. کورٹ تو یہی کہتی ہے، جو آفیشیل ڈیسیجن ہے وہ تو یہی ہے. آئی تھنک سو. پر تھوڑا ایک انہوں نے فورس بنائی ایف ایس ایف، فیڈرل سیکورٹی فورس. یو ہیو پولیس، یو ہیو آرمی، یو ہیو رینجرز، ایوری تھنگ. ہی ڈیولپڈ اے پیرلل فورس، ایف ایس ایف، فیڈرل سیکورٹی فورس. فیڈرل سیکورٹی فورس. میں ایک کن صاحب کو جانتا ہوں، خدا ان کو غریق رحمت کرے. وہ منسٹری آف ڈیفینس میں تھے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب ایف ایس ایف بن گئی تو اس کے بعد اس کی پرچیز کے لیے اے پی سیز اور ایک کو منی ٹینکس کا کوئی ورژن تھا، اس کی پرچیز کی ریکویسٹ آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ میمو جو ہے وہ لے کے گیا اپنے جنرل کے پاس. وقت کیا میں نے انہیں پڑھایا. انہوں نے کہا ہاں کیا ہے یہ، مطلب ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، پرائم منسٹر کی طرف سے. کہتا ہے میں نے کہا جی آپ دیکھیں یہ چیزیں نا فوج کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ جو ایف ایس ایف ہے یہ کیا ہے، یہ اندر کوئی چھوٹی موٹی لا انفورسمنٹ کے لیے نا، اس کو کیوں یہ اے پی سیز اور یہ چیزیں چاہیے؟ اس نے کوئی بارڈر پہ تو نہیں لڑنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیرلل فورس تیار کر رہا تھا فوج کے. تو کہتے ہیں ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا اس کو کہ جی یہ ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، فنڈز نہیں ہیں، تھنگز دیٹ افیکٹ. مطلب اس کو کیا مقصد تھا بنانے کا؟ محمد علی ایکٹر پہ فائرنگ کرائی انہوں نے وہاں کے پل کے اوپر، اور اس طرح کے معاملات تھے. مطلب کہ وہ فل آپ کو لگتا ہے ایک آٹوکریٹک رول کی طرف جی جا رہے تھے. آپ دیکھو نا جو الیکشن ہوا 77 کا، اٹ واز کمپلیٹلی ریگڈ. مطلب ہی وانٹیڈ دی 2/3 میجورٹی کہ وہ ہو ان کے پاس تو وہ کر سکے. اور پھر جب اس پہ لوگ ان کے خلاف آئے سڑکوں کے اوپر، انہوں نے وہ پارشل مارشل لا لگا دیا لاہور، کراچی اور ایک اور شہر میں. جی جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے خود انٹروڈیوس کروائی تھی اسی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اس کے خلاف ایمرجنسی لگا دی. لاہور میں میرا خیال ہے تب شاید جنرل سوار خان کور کمانڈر تھے، تو ادھر بھاٹی لوہاری میں کہیں فوج کو حکم ملا گولی چلانے کا. آرمی ریفیوزڈ. دیٹ بریگیڈیئر واز ریمووڈ اوور نائٹ. نیا بریگیڈیئر آ گیا، انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا فائر کھولنے سے. انہوں نے کہا کس بات پہ کھولیں، اپنے لوگوں پہ کھولیں، اپنی باقی تو مطلب وہ اس کو جنون تھا، اس کو رہنا تھا پرائم منسٹر، اس کو کنٹینیو کرنا تھا پرائم منسٹر. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں بالکل نہیں سپورٹر ملٹری رول کا، بالکل نہیں سپورٹر ملٹری رول کا، بالکل نہیں سپورٹر ملٹری رول کا. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہو گئے، میں اس وقت 9th کلاس میں تھا. روز ہنگامے، کرفیو لگے ہوئے، بند، کاروبار کوئی نہیں. ہمارا 9th to 10th پروموشن ایگزام بھی نہیں ہوا تھا، ہم ویسے پروموٹ ہو گئے تھے. اور 1st ایئر to 2nd ایئر بھی نہیں ہوا تھا. میٹرک کا ایگزام ہمارا ہوا تھا. یہ کس سال کی بات ہے سر؟ 78 میں میٹرک کا ہوا تھا، 77 میں نہیں ہوا تھا ہمارا. حالات اتنے خراب، پورے ملک میں حالات اتنے خراب تھے. روز سڑکوں پہ ہنگامے، روز آئے دن کی یہ چیزیں ایک ہمارا وتیرہ بن گئی تھی. مطلب اس زمانے میں جو فلڈز آیا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بارشیں ہونی، فلڈ آ جانے تو 2 2.5 3 مہینے پورا ملک ہی ورچولی بند ہوتا تھا. ٹرین بند ہو جاتی تھی، اسکول کالجوں کی چھٹیاں ایکسٹینڈ جاتی تھی کہ لوگ فلڈ وکٹم جو ہے سرکاری اسکولوں کے اندر ہاؤس کر دیتے تھے. مطلب ریلی حالات خراب تھے اس وقت. میں نہیں، لیکن آپ دیکھو کہ صورتحال کیا تھی
کہ مارشاء اللہ لگا ہوا ہے، فوج ڈپلائیڈ ہے، بھٹو کسی طرح ماننے کو نہیں تیار. ضیاء الحق صاحب کی اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں تو ہی واز اے ویری ہمبل، نیک، پرہیزگار، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے. یار بات سنو، آج جو مرضی کہہ لو آپ، آج جو مرضی کہہ لو، دیکھو میری ایک پرسنالٹی ہے نا. ہاں مجھے آپ بنا دو پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف آرمی اسٹاف اس وقت، تو اگلے 3-4 سال میں کچھ تو مطلب اس کرسی کا حق ادا کروں گا نا. ضیاء صاحب کی یہ پرسنالٹی تھی کہ ان کا ایک مکان تھا کرائے پہ، وہ کرایہ دار خالی نہیں کرتا تھا، ان کی اس کے ساتھ لٹیگیشن تھی. ہی واز اے جنرل ان دی آرمی یار. وہ مطلب کبھی انہوں نے اپنا انفلوئنسی اثر سود نہیں استعمال کیا. ہی واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے جنرل کہ جو جناب وڈ تھرو ہز ویٹ اوور ہیئر رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر، یہ وہ آگے پیچھے. وہ سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہی واز ویری ایمبیشیس، اور ان کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ خاک چمک تھی یا کچھ تھی کہ جناب ایمبیشیس بندہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی مکان وہ کر سکتا ہے. پر سر آج بھی پوری دنیا جو انہوں نے بھٹو صاحب کی ٹرائل کی اس کو کہتے ہیں جوڈیشل اسیسنیشن. یار بات یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی وہ دیکھنی ہے. دنیا کیسے دیکھو، دنیا تو امریکہ تو یہ چاہتا تھا کہ بھٹو کو چھوڑ دیا جائے. لیبیا نے بھی سفارش کی سب کی کہ وہ آ کے دوبارہ اپنا فتنہ فساد برپا کرتے، بیکاز وہ اور وینم کے ساتھ انہوں نے آنا تھا جی. اور پاپولر بھی وہ زیادہ ہو گئے تھے جب ضیاء صاحب نے اریسٹ کیا، جب ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا. دیکھیں سر، جہاں پر فیئر پلے نہیں ہوتا نا، دیکھیں اگر ایسٹ پاکستان کی فال کے بعد، ڈھاکہ فال کے بعد ٹرائل ہوتا نا پراپر، تو وہیں بھٹو صاحب وڈ ہیو بین کٹ ٹو سائز. وہ نہیں ہوا، وہ پھلتے پھولتے رہے. یو نو ہی گاٹ اوے with a lot of things. تو ان کو تھا کہ وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں. اس میں گیٹنگ ون مین کلڈ واز نو ایشو فار ہم. کیا مطلب وہ، اور وہ ایسے مینیج تھا کہ وہ ایک فورس گئی اس نے وہاں کو کیا، کیونکہ وہ بہت ووکل تھے اسمبلی میں، بہت زیادہ ووکل. بھٹو کو ٹالریٹ، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ اس طرح کی چیزیں. سننے میں آیا کہ وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب، تو پیچھے ایک ایس پی پولیس بیٹھا ہوا تھا، سیکورٹی کا انچارج ہوگا کوئی. بھٹو نے ایسے اوپر دیکھا تو وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا. بھٹو ڈسمسڈ ہم فرام سروس. اچھا. بہت سخت طبیعت تھی ان کی، بہت سخت طبیعت تھی ان کی. اور مطلب جس طرح انہوں نے جنرل گل حسن کو ریٹائر کیا تھا، وہ دیٹ واز ویری ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر. مطلب آپ اتنے سینئر رینک اور لیول پہ. کس طرح کیا تھا انہوں نے؟ مطلب ان کو پنڈی بلایا، ویٹ کرایا، نہیں ملے، پھر کراچی چلے گئے، کراچی بلا لیا نے، کراچی آڈینس نہیں دی، پھر میں لاہور کیا نہیں ہے وہ. دین سبسیکوینٹلی گل حسن ریزائنڈ ہمسیلف. تو مطلب اس طرح کا ان کا اپنا دماغ تھا. ایک کتاب ہے، میں بھول گیا آتھر. He was ADC to قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملیر سے آ رہے تھے کراچی، تو ڈرگ روڈ پہ ریلوے ٹریک ہے، جو ابھی شارع فیصل ہے، اس کو پرانا نام ڈرگ روڈ ہے. تو کہتے ہیں جو قائد اعظم واز دین گورنر جنرل، تو کہتے ہیں ایک آئی بی کا جوزف لوبو انسپیکٹر بیٹھا کرتا تھا ساتھ گاڑی کے اندر. سید محمد احسن صاحب ہیں یہ؟ نہیں، شاید یہ میں جنرل گل حسن کی بات بتا رہا ہوں، وہی ڈی سی تھے قائد اعظم کے. یس شاید. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ریلوے ٹریک بند ہو گیا، پھاٹک بند ہو گئی، گاڑی رک گئی. تو جوزف لوبو ایک دم اترا، تیزی سے گیا اور اس کو بتایا کہ قائد اعظم ہے، گورنر جنرل ہے، پھاٹک کھولو. تو پھاٹک کھولنے لگا تو قائد اعظم نے مجھے کہا کہ اس کو پھاٹک بند کرے. اور پھر اس کو ناراض بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ آج یہ میرے لیے ریگولیرٹی ہوگی تو کل اور لوگوں کے لیے بھی ہوگی، تو ایسے نہیں. اور وہی اے ڈی سی جو بعد میں
آرمی چیف بنا تو بھٹو ہیڈ بیکم اے پرائم منسٹر اینڈ دے ور انوائٹیڈ بائی چائنیز ایمبیسی اور سم ویئر. تو یہ اور چیف اکٹھے جا رہے تھے. تب بھٹو نے پرائم منسٹرشپ ٹیک اوور نہیں کی تھی, پرائم منسٹر ان ویٹنگ. تو وہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے تو لال بتی آ گئی تو گاڑی رکی. ڈرائیور نے گاڑی روکی تو بھٹو نے پیچھے سے کہا کہ چلو جانے دو. تو اس نے گاڑی جانے دی, لال بتی کاٹ دی. تو اس زمانے میں ٹریفک بھی کم ہوتی ہوگی پنڈی میں. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت سوچا کہ ایک وہ شخص تھا جس نے پاکستان بنایا اور ایک یہ شخص ہے. تو وہ بھٹو واز اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آل ٹوگیدر, ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آل ٹوگیدر. بہت سے ویسٹرن کامنٹیٹرز اور پولیٹیکل کامنٹیٹرز مگر ان کو یہ پوزیشن دیتے ہیں کہ ہی واز پر ہیپس دا گریٹسٹ لیڈر دیٹ پاکستان ہیڈ آفٹر محمد علی جناح. کہ ان کی جو پولیٹیکل ان کا مائنڈ تھا وہ اتنا شارپ تھا اور اتنا تیز تھا, اور ان کی جو فارن پالیسی تھی وہ اتنی کننگ تھی کہ وہ ان کو یہ پوزیشن پہ رینک کرتے ہیں. دیکھو سر, جو 2-3 کام اگر آپ ان کے صرف دیکھیں نا باقی چیزوں سے ہٹا کے, تو پھر تو بہت آپ ان کو ریٹ کر سکتے ہیں. جو انہوں نے جس طرح OIC بنوائی, مسلم امہ کو اکٹھا کیا, اسلامک کانفرنس کرائی پاکستان میں, پاکستان کو ورلڈ میپ پہ لے آئے, وہ تو اس میں کہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا کیا کریں, جو وہ کام کرتے تھے اس کے جو نقصانات ہوتے تھے. ایڈجسٹ کر لیں. مطلب میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو ہماری آج ڈیفالٹ ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے, اللہ نہ کرے, یہ جو ہو سکتی ہے, اس کے جو جد امجد ہیں یا جس کو جو ایجاد کیا ہے یا جو اس کو جو انیشیٹ کیا ہے وہ بھٹو صاحب نے کیا ہے نیشنلائزیشن سے. مطلب کنٹری واز آل سیٹ, بالکل ٹھیک چل رہی تھی, ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی تھی, تو انہوں نے اس کو ڈفرینٹ بریک سپلائی کرائیں اس کی. تو اس کا کیا کریں گے؟ لینڈ ریفارمز جو پراپر ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی. مطلب آج بھی آپ پرانی لینڈ لارڈ فیملیز کی جو پنجاب کی ان کو ملو تو ان کے اندر وہ کربنگ ہے, وہ ان کے اندر ہیٹریڈ ہے کہ جی ہماری چلی گئیں, اور سندھ کے اندر اسی طرح کی اسی طرح ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب آج آپ پوچھ لیں آصف زرداری صاحب سے کتنی زمین ہے, آپ بلاول بھٹو سے پوچھ لیں ان کی کتنی ہے, ساروں کی تھاؤزنڈز آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایکرز کے اندر زمین ہے, یہاں پہ نہیں ہوئی. پھر آپ کیا کرو گے؟ جو باقی چیزیں وہ وقت کے ساتھ کریٹ کرتے رہے. اور پھر جو ہیلم آف افیئرز پہ ہوتا ہے, بہت بڑی لیڈرشپ ہے, بڑا کرزمیٹک ہے, بڑا سب کچھ ہے, لیکن وہ یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ وہ لوگوں کو مروا دے اپنے رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. مطلب اچھا ہونا ضروری ہے, ساتھ آنیسٹ ہونا بھی تو بہت ضروری ہے نا, کہ جی بہت شارپ ہے, جی بہت لائق ہے, جی بڑا قابل ہے جی, لیکن بس ہے کہ بات نہیں سنتا جی, وہ اپنی کرتا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ عمران صاحب کو بھی بہت خیال رکھنا ہے